السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کرامت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کل تک جو لوگ غوث پاک، غریب نواز، داتا علی حجویری، مختوم اشرف جہانگیر سمنانی اور بھی جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی کرامتوں کا دھڑلے سے انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر جب دیکھا کہ ان کے مولویوں نے لکھا ہے تو وہ قرآن سے دلیل دینے لگے، حدیث کی باتیں کرنے لگے۔ یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، یہ صاحب جب اہل سنت والجماعت بریلوی جو اللہ کے نیک بندے ان کی کرامتیں سناتے ہیں تو اس کے اوپر ٹھٹا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کے مولوی کی بات آئی تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ قرآن کے حوالے دے رہے ہیں، وہ آپ دیکھیے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ کتاب ہے امداد المشتاق مولانا اشرف تھانوی صاحب کی، وہ دور بیٹھے غوث الاعظم نے جہاز یعنی کشتی ڈوبنے سے بچا لی۔ ہاتھ وہ جو ایک تصویر بڑی فیمس ہے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ جی، غوث اعظم نے دور بیٹھے بچا لی۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بھی بتا دوں، یہ واقعہ مجھے نہیں پتا مولوی تھانوی نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، یہ ان کی طرف نسبت بہت سی باتیں آج مولوی تھانوی کے بالفرض اگر ہم مان لیتے ہیں یہ صحیح ہے تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے، اس کا تعلق بھی کرامت کے قبیل سے ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضرت مریم سے کہا لی اہب لکی غلامن زکیہ، میں آپ کو ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ جبریل کے پاس یہ پاور نہیں ہے کسی کو اولاد دے، یہ نسبت مجازی ہے۔ کیا مطلب؟ اولاد اللہ نے دی تھی، ہاتھ جبریل کا استعمال ہوا، حالانکہ جبریل اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ قرآن کیوں جبریل کی طرف نسبت کر کے اس واقعے کو بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرا خطاب توحید پرستوں سے ہے، ان کو پتہ ہے کہ جبریل نہیں کر سکتے، تو یہ نسبت مجازی ہے۔ تو مجازن یہ نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے کشتی کو بچا لیا۔ علماء دیوبند کا، ہمارا، سارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ کوئی بزرگ دور سے بیٹھ کے کشتی نہیں بچا سکتے، بچائی اللہ نے ہے، ارادہ ان کا ہوا اور ہاتھ ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو سامنے جو ہے نا، سیکنڈ کے اندر آپ مجھے بتاؤ کشتی زیادہ وزنی ہوتی ہے یہ وہ تخت ملکہ سبا کے زیادہ وزنی ہوتا ہے؟ تو وہ ایک بزرگ سیکنڈ کے اندر اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کے لا سکتے ہیں۔ اور تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ یہاں پہ غوث اعظم نے جو اپنے ماننے والوں کی، اپنے عقیدت مندوں کی، اپنی مریدوں کی مدد کی تھی کہ آپ درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی کشتی ڈوب رہی تھی، تو انہوں نے غوث پاک کو بلایا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی وہیں درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کشتی کو ساحل تک پہنچا دیا اور ان کی مدد فرمائی۔ جب یہ قصہ اہل سنت والجماعت سناتے ہیں تو جتنے بدعقیدے ہیں، چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہوں یا جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اہل حدیث ہوں، جو غیر مقلد وہابی ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ سب ٹھٹے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج یہ مفتی طارق مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان سے ان کے بڑے مولوی کا نام لے کر کہا گیا کہ صاحب آپ کے مولوی نے لکھا ہے، تو آپ کس بیس کے اوپر ٹھٹا لگاتے ہوئے، ہنسی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو آپ ان کے حوالے دیکھیے۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا لی اہب لکی غلامن زکیہ، کہ میں آپ کو ایک خوبصورت بچہ دینا چاہتا ہوں، حسین و جمیل۔ تو یہاں پہ جو نسبت کی تھی حضرت جبرائیل نے، وہ اپنی طرف کی تھی کہ صاحب میں آپ کو ایک خوبصورت بچہ دینا چاہتا ہوں، حالانکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس چیز سے پاک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ یہ جو نسبت انہوں نے کی یہ مجازی کی ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ذریعہ میں ہوں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بچہ عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن ذریعہ میں بن رہا ہوں۔ دوسرا انہوں نے جو واقعے کا ذکر فرمایا وہ تخت بلقیس کا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس آنے والی ہے، تو آپ نے اپنی سبھا کے اندر، اپنے مجلس کے اندر آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی ہے ایسا شخص جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں میرے پاس لے کر آئے قبل اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو؟ تو وہاں پر ایک جنات بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا، لیکن آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے جلدی چاہیے۔ تو وہیں پر آپ کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ لے کر آ جاؤں گا۔ اور آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے 19واں پارہ، اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گا پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برقیہ اس تخت بلقیس کو اٹھا کر لے کر آ گئے ہیں۔ تو یہ طاقت کون سی تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت تھی۔ اب جب ہم اہل سنت والجماعت کرامت سناتے ہیں تو یہ ہنسی مذاق بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے
اللہ کے ولیوں کی کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں کچھ بندوں کو ایسی طاقت دیتا ہوں کہ وہ ناممکن کام کر سکتے ہیں، کہ جس کو دنیا کر نہیں سکتی ہے، مگر یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ ان کو میں نے پاور دی ہے۔ آج جب ان کے اوپر بات آئی، ان کے بڑے کی بات آئی کہ آپ کے بڑے نے یہ کرامت لکھی ہے غوث پاک کی، تو آپ کیسے انکار کر رہے ہیں؟ تو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ صاحب قرآن شریف کے اندر آپ دیکھیے آصف بن برقیہ کا واقعہ، اور یہ گھبرا سے گئے اور ان سے جواب بھی دے رہے ہیں تو گھبراہٹ کے اندر دے رہے ہیں۔ وہ صاحب آپ دیکھیے کہ تخت بلقیس بھاری ہوتا ہے یا جناب والا یہ کشتی بھاری ہوتی ہے، حالانکہ وہ کشتی بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، کئی لوگ اس کے اندر سوار تھے، اچھی خاصی وہ کشتی تھی، ایک پورا کا پورا قافلہ اس کے اندر سوار تھا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کتنی بڑی کشتی ہوگی۔ تو اس کشتی کو حضور غوث پاک نے نکالا، اور آصف بن برقیہ جو تخت لے کر آئے تھے وہ بھی بہت بڑا تھا ملکہ بلقیس کا۔ تو یہ ساری کی ساری طاقتیں کہاں سے آتی ہے؟ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا دو ٹوک یہ عقیدہ ہے، بالکل یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو آپ سمجھ لیں اور سن لیں کان کھول کر، اور اپنی تختی دل پر لکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ولیوں کے پاس طاقت ہوتی ہے یہ ان کی خود کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے تو آپ اور میں ہوتے کون ہیں اس بات پر ڈسکشن کرنے والے کہ صاحب یہ کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی، تجھے اور مجھے بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ذریعہ ہمارے والدین کو بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اولادیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ بھائی جس ذریعے سے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں اس ذریعے سے بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں ہو رہے، اللہ نے ان کو اولاد نہیں رکھی ہے تو وہ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک بندے یہ سوچے کہ صاحب یہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر پا رہا ہوں، تو صاحب یہ غلط ہے، تو پھر آپ کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ کرامت کا انکار کر رہے ہیں مطلب آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ کرامت کا ذکر تو قرآن کے اندر ہے۔ اب یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اپنی انا پرستی کے اندر اور اپنی ہٹ درمی کے اندر کہ انہوں نے ولی تو ولی نبیوں کی طاقتوں کا بھی انکار کر دیا ہے۔ ہاں، ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ عقیدہ رکھے کہ صاحب غوث پاک ہو یا غریب نواز ہو یا کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ یا ولی ہو یا میں کہتا ہوں نبی ہی ہو، اگر یہ عقیدہ رکھے کہ صاحب یہ جو طاقت ہے یہ ان کے پاس ذاتی ہے، یہ ان کے پاس خود کی خدا کی دی ہوئی نہیں ہے، تو صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ساری طاقتوں کا، ساری شانوں کا مالک حقیقی میں اللہ ہی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے انہیں یہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو غوث پاک کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ غریب نواز کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ داتا علی حجویری کو اگر اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اور بھی جو ہمارے اللہ کے نیک بندے، صالحین بندے گزرے ہیں، ان کو اللہ نے یہ طاقتیں دی ہے تو آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ ذاتی ہے تو معاملہ ہے کہ یہ اس کا عقیدہ خراب ہے، غلط ہے، لیکن جو یہ مانے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اب میرے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتے ہیں، لیکن جو ان کا مولوی لکھ دے اگر تو پھر وہ مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس مولوی کا انکار کر دیا تو ہماری جماعت کا انکار ہو جائے گا۔ جو ہم نے لوگوں کو تیار کیا کفر کہہ کے، شرک اور کفر کہہ کے، وہ پھر تو ہم سے دور چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ بیانات بتاتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ ان کے بڑے بڑے مولویوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ بتانے لگ گئے تو اہل سنت والجماعت کو یہ لوگ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور ان کی جماعت خالی ہو جائے گی اور یہ چیختے چلاتے رہ جائیں گے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے نبی بھی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے اولیاء اکرام بھی مدد فرماتے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے طاقتیں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے قوتیں دیتا ہے۔ اس لیے میری تمام حضرات سے اپیل ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کو چھوڑنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ آپ کیا چیز مس کر رہے ہیں، کس چیز کو آپ چھوڑ رہے ہیں، کس جماعت میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ اس چیز کو 1000 بار سوچیں۔ اگر کوئی سنی کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اپنے علماء کے پاس جائیں، ان سے گفتگو کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسئلوں کا حل قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قیامت تک اور جب تک زندگی باقی رہے ہمیں بد عقیدوں سے محفوظ معمور عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔